بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کو میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ کچھ تازہ ترین خبریں ہیں اور اس وقت وفاقی دارالحکومت اسلام آباد جو ہے وہ بہت زیادہ خبروں کی، افواہوں کی زد میں ہے، اور ان افواہوں میں، ان خبروں میں کتنی صداقت ہے، کتنی حقیقت ہے، یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ خبریں پہلے ذرا سن لیں، کیونکہ وزیر اعظم عمران خان نے ایک مضمون لکھا ہے۔ اس مضمون کا مخاطب کون ہے، یہ بڑی غور طلب بات ہے، اور وہ اپنے اس مضمون میں کس خطرے سے آگاہ کر رہے ہیں اور اپنے ووٹرز کو، سپورٹرز کو کس خطرے کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ یہ پہلے تو سن لیں 3-4 خبریں جو اس وقت سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہیں، سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا دونوں پہ۔ نمبر 1 یہ کہ 3 ماہ کی ایمرجنسی صدر مملکت لگا سکتے ہیں، اس پہ مشاورت ہو رہی ہے۔ کہتے ہیں ایمرجنسی کے دوران ریفرینڈم کال کر سکتے ہیں، اس پہ بھی مشاورت ہو رہی ہے، یعنی کہ پہلے ایمرجنسی لگے گی صدر مملکت اور اس کے بعد پھر ریفرینڈم کروایا جائے گا۔ اور اس ریفرینڈم میں کیا ہوگا؟ وزیر اعظم ملک میں نظام کی تبدیلی چاہتے ہیں، اور ملک کے نظام میں تبدیلی کے لیے ملک گیر ایک ریفرینڈم کروایا جائے گا۔ آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور وہ ایمرجنسی کے بغیر بھی آئین اجازت دیتا ہے۔ تیسری ہے جی، سپریم کورٹ کی مداخلت کو نہیں مانا جائے گا، اس پہ بھی بات چیت کہتے ہیں ہو رہی ہے۔ اور وزیر اعظم اپنا آخری کارڈ کھیلنے کے لیے تیار ہیں، یہ بھی اسی سوشل میڈیا کی خبر کا حصہ ہے۔ اور 3 ماہ تک پارلیمنٹ سے ہر طرح کی منظوری کے بغیر ملک چلایا جائے گا، یہ بھی اسی کا حصہ ہے، انہی خبروں کا ایک پورشن ہے۔ اور پھر ہے جی، فوج کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ کیا ہے وزیر اعظم نے، اور وزیر اعظم نے تینوں فوجی سربراہان کو مشاورت پر کل بلا لیا۔ تو جو آخری بات ہے، یہیں سے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ یہ کل پرسوں سے یہ چل رہا ہے۔ یہ سوشل میڈیا کی خبریں میں نے ایز اٹ از آپ کو پڑھ کر سنا دیں۔ پھر ایک اور خبر بھی چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ ہی، اور وہ مختلف فیک اکاؤنٹس کے ذریعے، نون لوگوں کے اکاؤنٹس ہیں اور فیک اکاؤنٹس بنائے ہوئے ہیں نون لوگوں کے نام پہ، اس پہ چل رہا ہے کہ ملک میں صدارتی نظام جو ہے وہ آ جائے گا، یا پھر ایک اور بھی وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر الوی جو ہیں، یعنی کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان، وہ سائیڈ لائن ہو جائیں گے اور ان کی جگہ پہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ صدر مملکت بن جائیں گے۔ یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ یہ اچانک اس میں تیزی آئی ہے، اور ایسے وقت میں کہ جب منی بجٹ منظور ہو گیا، پارلیمنٹ ہاؤس میں نمبرز پورے ہو گئے قومی اسمبلی میں، اور اپوزیشن کو شکست ہو گئی، اپوزیشن ہار گئی۔ اب یہ ساری چیزیں اسی دوران ان خبروں کا بھی ذرا کرتے ہیں جائزہ، ایک ایک کر کے لیتے ہیں کہ اس میں کتنی حقیقت ہے اور کیا ہو سکتا ہے، اور یہ ساری چیزیں کیوں پھیلائی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے جی ایک مضمون لکھا، اور اس مضمون کا جو بنیاد، ایک تو ریاست مدینہ کا انہوں نے تصور پیش کیا ہے کہ ریاست مدینہ میں وہ چاہتے کیا ہیں، اور اس میں مختلف قرآن مجید کی آیات کا حوالہ دیا اور احادیث کا حوالہ دیا ہے، اور لیکن ان کا جو فوکس ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان کو وہ کہتے ہیں جو درپیش چیلنج ہیں، ان میں فوری توجہ کا مستحق قانون کے احترام کا چیلنج ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کے لیے جد و جہد کرنی ہے۔ ہماری 75 سالہ تاریخ اس کلچر کی اسیر رہی ہے جس میں طاقتور اور مکار سیاستدان اور مافیا اس کے عادی ہو گئے ہیں کہ وہ قانون سے بالاتر رہ کر اس کرپٹ سسٹم کی مدد سے حاصل کردہ اپنی سہولتوں اور مراعات کو محفوظ بنا سکیں۔ اپنی ان مراعات کا تحفظ کرتے ہوئے انہوں نے ریاستی اداروں کو بھی کرپٹ بنا دیا ہے، بالخصوص ان کو جن کا کام ہی یہ تھا کہ قانون کے احترام اور حاکمیت کی حفاظت کریں۔ ایسے افراد اور مافیا اس نظام سے خون چوسنے والی وہ جونکیں ہیں جو اس ملک کے ساتھ مخلص نہیں، پاکستان کی حقیقی قوت، وسائل اور صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے لیے ان کو شکست ناگزیر ہے۔ اور وہ کہتے ہیں طاقتور مکار سیاستدان اور مافیا قانون سے بالا تر رہنے کے عادی بن چکے ہیں، اور اداروں کو بھی انہوں نے کرپٹ کر دیا ہے۔
اور پھر قوموں کے عروج و زوال کی داستان وہ بیان کرتے ہیں، اور پھر پاکستان کی جو اب تک کی بربادی کا ذمہ دار ہے وہ اسی کو کہتے ہیں کہ قانون کی حکمرانی نہیں ہے، ادارے کرپٹ ہو چکے ہیں، سسٹم کرپٹ ہو چکا ہے، اور ریاست مدینہ کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ سب لوگ بھلا چکے ہیں، اور قانون کی حکمرانی تو اسی طرح سے ہونی چاہیے جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی، کہ جب کوئی چوری کرتا تھا تو اس کو سزا دی جاتی تھی۔ اور پھر یہ حدیث خاص طور پہ بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ معاشرے برباد ہو جاتے ہیں جن میں دو طرح کے قوانین ہوں، ایک عمرہ کے لیے اور دوسرے غربا کے لیے، اور آپ کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگو پچھلی قومیں اس لیے برباد ہوئیں کہ ان میں سے جب کوئی بڑے مرتبے والا آدمی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیا جاتا، اور جب کم تر مرتبے کا آدمی چوری کرتا تو اس پر سزا نافذ کر دی جاتی۔ خدا کی قسم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دوں گا۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی انہوں نے اس اپنے مضمون میں لکھی ہے۔ لیکن پھر انہوں نے جنوبی کوریا کی مثالیں دی ہیں، چائنا کی مثالیں دی ہیں، دیگر ممالک کی مثالیں دی ہیں، پھر انہوں نے مذہبی ہم آہنگی اور کی بھی بات کی ہے، اور مختلف مذاہب کے درمیان کیسے مفاہمت کے ساتھ رہا جا سکتا ہے اس کا حوالہ دیا ہے، کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی مثال دی ہے کہ اس میں مسیحی، یہودی اور صائبین بھی شامل تھے۔ تو یہ ساری چیزیں ایک مضمون لکھا گیا ہے اور اس کے ذریعے وہ ثابت، لیکن فوکس یہی ہے کہ طاقتور لوگ جو ہیں وہ بچ جاتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے فوکس کیا اس پہ۔ پچھلی ویڈیو آپ سن لیں، کیونکہ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا کہ کس طریقے سے ایک وزراء کی ذمہ داری لگائی گئی ہے، خاص طور پہ فواد چودھری صاحب اور ڈاکٹر شہباز گل، جو کہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے مانگا جا رہا ہے، NRO مانگا جا رہا ہے، ڈیل مانگی جا رہی ہے، ڈھیل مانگی جا رہی ہے، اور وہ ہے کہ نواز شریف صاحب جس طرح لندن میں ہیں اسی طریقے سے حمزہ شہباز شریف اور مریم نواز کو بھی لندن بھیج دیا جائے، لیکن ہم یہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب وزیر اعظم عمران خان آخر اس موقع پہ انہوں نے مضمون لکھا ہے، اور وہ تو خود وزیر اعظم ہیں، اور جب وہ وزیر اعظم ہیں تو جب تک وہ نہیں چاہیں گے ان کی کابینہ نہیں چاہے گی تو یہ کام ہو نہیں سکے گا، کسی کو ڈھیل مل نہیں سکتی۔ نواز شریف صاحب کی واپسی بھی میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا کہ وہ وفاقی کابینہ کے ہی ہاتھوں ہوئی، اور وفاقی کابینہ نے اس وقت رجسٹ نہیں کیا۔ ایک بات، دوسری بات ہے کہ اتنے عرصہ سے نواز شریف صاحب باہر ہیں، ان کی واپسی کے لیے بھی کوئی ایفرٹ نہیں کی گئی، اور اب کی گئی۔ اب یہ سارا کچھ وزیر اعظم عمران خان، کیا یہ پروکسی چل رہی ہے؟ کوئی ایسا لگ رہا ہے کہ پروکسیز کے ذریعے، تحریروں کے ذریعے، بیانات کے ذریعے، وزراء کے ذریعے پیغام پہنچایا جا رہا ہے۔ کیا ان تک کوئی چیز آ چکی ہے؟ اور جب اتھارٹی وہ ہیں، چیف ایگزیکٹو وہ ہیں، تو پھر خطرہ کس چیز سے ہے؟ یہ ہے اصل معاملہ۔ اور اسی لیے یہ جو خبروں کا پھر ایک اور خبر میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ وہ آج ہی وزارت داخلہ میں ایک اہم اجلاس ہوا، اور اس اجلاس میں یہ کیا گیا کہ حکومت کا برطانیہ کے ساتھ مجرموں کی واپسی کا معاہدہ کرنے کا فیصلہ۔ وفاقی کابینہ کی تشکیل کی گئی خصوصی کمیٹی ہے جی، اور وزیر داخلہ اس کے ہیڈ ہیں، اس کا اجلاس ہوا ہے آج۔ اور یہ بھی کہنا چاہیے کہ یہ ساری خبروں کو اگر آپ ملائیں تو پتہ چلتا ہے کہ کچھ ہے، معاملہ کچھ ہے۔ وزیر اعظم عمران خان تک کوئی خبر پہنچی ہے، یا ان کو کسی نے کہا ہے انٹرنلی یا ایکسٹرنلی، کسی بیرون ملک سے کوئی پیغام آیا ہے، کسی سفیر نے پیغام دیا ہے، اور جس کی وجہ سے پھر انہوں نے آگے اپنی ٹیم کو یہ ٹاسک دیا ہے، پھر اپنا مضمون بھی انہوں نے لکھا ہے۔ تو یہ، اور ساتھ ہی پھر یہ اجلاس بھی ہونا شروع ہو گئے۔ تو کیا یہ پریمپٹ کر رہے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے، اور لگتا ایسا ہی ہے کہ وہ پریمپٹ کر رہے ہیں، اور اس کے لیے رائامہ کو ہموار کر رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اگر کوئی ایسا آ گیا تو پبلک اوپینین یا ان کے ووٹر سپورٹر جو ہیں وہ پہلے سے آگاہ ہوں، اور وہ یہ کام میڈیا کمیونیکیشن کے ذریعے وہ کر رہے ہیں، بظاہر ایسا ہی لگتا ہے۔ اور اس کے بعد جو مجرمان کا حوالگی کا تبادلہ، یہ خبر ٹوٹل وزارت داخلہ میں پاکستان اور برطانیہ کے درمیان مجرمان کی واپسی کے معاہدے سے متعلق وفاقی کابینہ کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس ہوا، اور اس اجلاس میں وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب موجود تھے، شاہ محمود قریشی انسانی حقوق، ڈاکٹر شیریں مزاری وزیر ہیں،
بیرسٹر شہزاد اکبر مشیر ہیں وزیر اعظم کے، سیکرٹری داخلہ ہیں اور ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ نے شرکت کی۔ یہ سب کمیٹی کا اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ جو برطانیہ اور پاکستان کے درمیان مجرمان کی حوالگی کا معاہدہ ہے اس کو جلدی سے جلدی عملی شکل دی جائے، اور وفاقی کابینہ کو رپورٹ پیش کی جائے، اور پھر یہ بھی کہا ہے کہ کچھ چیزوں کو مشاورت کے لیے ہم برطانوی حکومت کے ساتھ ڈسکشن کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے بعد پھر اس معاہدے کو آگے لے کے بڑھیں گے۔ یہ 2019 سے سلسلہ چل رہا ہے، اکتوبر 2019 سے اس پہ کام ہو رہا ہے، اور اس میں خاص طور پہ ایک چیز مینشن کی گئی ہے کہ یہ جو معاہدہ کیا جا رہا ہے اس سے پاکستان اور برطانیہ اپنے سزا یافتہ مجرمان کو ایک دوسرے کے ممالک واپس بھیج سکیں گے۔ معاہدے سے صرف ایسے شہریوں کو واپس لانے کی اجازت ہوگی جن کو متعلقہ عدالتیں سزائیں سنا چکی ہوں۔ ٹھیک ہے جی، یہ اب اس کا بھی جو فوکس ہے وہ نواز شریف صاحب ہیں، سلمان شہباز ہیں، اسحاق ڈار صاحب ہیں، کیونکہ سزا صرف نواز شریف صاحب کو سنائی جا چکی ہے، اور اس اسحاق ڈار صاحب کو ایبسکانڈر ڈکلیئر کیا جا چکا ہے، سلمان شہباز کے خلاف بھی کارروائی چل رہی ہے، شہباز شریف کے داماد اور دیگر عزیزوں کے خلاف بھی چل رہی ہے۔ تو یہ سارے معاملات، اور لگتا یہ ہے کہ اس خبر کا تعلق بھی اسی سے ہے کہ کچھ ہل جل اور یہ کاؤنٹر کیا جا رہا ہے آنے والے خطرے سے بچنے کے لیے کہ جلدی جلدی ہم کاؤنٹر پریشر ڈیولپ کریں۔ تو یہ ایک دو تین خبریں میں نے کہا آپ سے، تو یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ باقی باتیں واپس ادھر جو خبریں آ رہی ہیں کہ نظام تبدیل کیا جا رہا ہے اور یہ کیا جا رہا ہے، وزیر اعظم عمران خان پریزیڈنٹ بن رہے ہیں، صدارتی نظام لایا جا رہا ہے، ریفرینڈم ہو رہا ہے، تو اس کے لیے صرف اتنا ہی ہے کہ یہ آئین میں اس کی گنجائش موجود ہے، لیکن اس کا ایک پروسیجر ہے، اور ایمرجنسی لگانے کی صورت میں بھی معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جاتا ہے، عدالتوں میں جاتا ہے۔ ایمرجنسی کا ایمرجنسی کی جو قبولیت ہے وہ بھی چیلنج ہوتی ہے، اگر وہ چیلنج ہو جائے اور اس سے حالات مزید خراب ہوتے ہیں، اور ایمرجنسی اور اتنا بڑا قدم صرف ایک صورت میں ہوتا ہے جب تمام ریاستی ادارے ایک پیج پہ ہوں اور مشترکہ طور پہ یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے یہ کرنا ہے۔ تو میرا اپنا خیال ہے کہ یہ افواہیں زیادہ ہیں اور یہ کیوس زیادہ کیا جا رہا ہے پیدا، لیکن اصل جو ہے یہ توجہ ہٹاؤ مہم بھی ہو سکتی ہے کہ دوسری جانب توجہ کر دی جائے اور اس توجہ ان چیزوں سے ہٹے، اصل چیزوں سے ہٹے، اصل مسائل سے ہٹے۔ تو یہ معاملہ ہے جی غور طلب۔ تو باقی ماشاءاللہ سے آپ خود ہیں، خود بھی ذرا سوچیں، فیصلہ خود کریں کہ کیا ہے۔ جاتے جاتے ایک اور خبر بھی دے دوں کہ وزیر اعظم کی روسی صدر پیوٹن سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، اور یہ بھی جو نئی ہماری قومی سلامتی پالیسی ہے اس سلسلے کی کڑی ہے، اور یہ پہلا رابطہ ہے، کیونکہ جو ہماری قومی سلامتی پالیسی ہے اس میں لبرل ملٹی ڈائمینشنل خارجہ پالیسی اور دوست ممالک اور خطے کے ممالک اور ریجنل بلاکس، ریجنل کوآپریشنز، ریجنل فورمز، ان کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ تو وزیر اعظم عمران خان کا یہ صدر پوٹن کو فون اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور پاکستان کی طرف سے دنیا بھر کو میسیج ہے۔ دونوں صدر پیوٹن نے بھی اور وزیر اعظم نے ایک دوسرے کو دورے کی دعوت بھی دی ہے، اور خاص طور پہ وزیر اعظم نے شکریہ ادا کیا پریزیڈنٹ پیوٹن کا کہ انہوں نے اظہار رائے کی آزادی کے معاملے میں وہ پہلے مغربی حکمران ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے جذبات کا احساس کیا، اور یہ واضح کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی بھی گستاخی یا نامناسب الفاظ کا استعمال یہ اظہار رائے کی آزادی میں نہیں آتا۔ تو اس پہ بھی بات ہوئی، افغانستان پہ بات ہوئی، ریجنل ایشوز پہ بات ہوئی، تو یہ بھی ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے میرے خیال میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔